اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، زمانے کے تجربے اس پر شاہد ہیں کہ یہ بات 100% سچی بات ہے کہ جو شخص خدا کا خوف رکھتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے ایسے ایسے راستے نکالتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ 7 نوجوان جب اپنی برادری سے، اپنے بادشاہ سے، اپنے ماحول سے، اپنے وسیب سے لڑ کر بالکل علیحدہ ہوئے اور ان کو جب غار میں پناہ ملی تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس غار میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی سہولتیں اور اس طرح کے معجزے دکھائے گا کہ وہ غار میں چلے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلا دے گا اور سالوں تک ان کو سلائے رکھے گا اور پھر ان کا تذکرہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھ دے گا۔ اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن جو ہی وہ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا کر ان کو ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی نشانی بنا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ اس کا تذکرہ کریں۔ تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ ثم بعثنا فضربنا علی آذانہم فی الکہف، جب وہ غار میں چلے گئے تو ہم نے ان کے کانوں پہ اوپر تھپکیاں دیں، تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں کو۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماں کسی بچے کو سلاتی ہے تو اس کے سر کے اوپر ایسا تھپکی لگاتی ہے تاکہ اس کو نیند آ جائے، تو اس طرح ہم نے ان 7 نوجوانوں کو تھپکیاں دیں، اور جس طرح ماں اپنی شفقتوں کے ساتھ بچے کو سلاتی ہے، ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے سر کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر تھپکیاں دیں، سنین عددا، اور کتنے سال تک پھر وہ سوئے رہے کہ گنتی کے سال ہیں، کتنے سال ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بعد میں پھر قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کم از کم جو تھے وہ 309 سال تھے، 300 سال اور 9 سال اس کے اوپر، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے کسی گروہ کو جو 7 افراد پر مشتمل ہو، اس کو 309 سال تک زندہ رکھا جی۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر 309 سال کے بعد ہم نے ان کو زندہ کیا، ہم نے ان کو، بعثنا کا معنی ہے ہم نے ان کو جی اٹھایا۔ یہ جب آپ نیند کرتے ہیں، نیند کے بعد جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس کیفیت کو بیست سے، بعثنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسوم فرمایا ہے کہ ان کو بھی اللہ پاک نے ایک نیند عطا کر دی، نیند کے بعد پھر ان کو جب اٹھایا نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ایو الحزبین، کہ ان گروہوں میں سے کون ہے، احصا، جو گنتا ہے، صحیح طریقے سے گنتا ہے، لما لبثوا امدا، جو مدت گزاری ہے اس مدت کو کون اچھے طریقے سے گن سکتا ہے۔ یہاں مفسرین نے آپس میں خاصا اختلاف کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ حزبین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جب وہ اس غار سے نکل کر شہر میں پہنچے کھانا لینے کے لیے تو لوگوں کو خبر ہوئی یہ تو کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کا ایک سکہ لے کے آئے ہیں، تو اہل شہر اکٹھے ہوئے اور جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے درمیان اور پھر غار والوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کو کہا گیا حزبین۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ خود غار والے جو تھے ان کے درمیان اختلاف ہوا، کوئی کہتے تھے کہ ہم بس 1 دن رہے ہیں، کوئی کہتے تھے کہ 2 سال رہے ہیں، کوئی کہتے تھے سال رہے ہیں، کوئی کہتے تھے، یعنی ان کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ کتنی مدت تک یہاں ہم رہے ہیں۔ یہ خود غار والوں کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اہل شہر کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے زمانے میں 300 سال پہلے کے انوکھے لوگ پائے تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ غار ہے، غار کے اندر کچھ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا ہے، تو ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا، بھئی یہ کب سے سوئے ہوئے ہیں، یہ کس زمانے کے انسان ہیں اور کس وجہ سے یہ سوئے ہیں، کسی کو پتہ تو تھا نہیں، کیونکہ 300 سال آپ اندازہ لگائیں، ہماری زندگی 100 سال کی بھی نہیں ہے، جبکہ 3 زندگیاں، 3 نسلیں، 4 نسلیں گزارنے کے بعد جب
تو ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ کتنے رہے ہیں اور یہ کون ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی ہوا کہ یہ بھی اختلاف ہوا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا تو یہ کچھ زندہ ولی ہاتھ لگ گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ مقبرے بناؤ اور یہاں سے پیسے کماؤ۔ کچھ نے کہا یہ خدا کے ولی ہیں اور ان کو یہاں ڈھانپ دو۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معذور فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کی قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ان کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔